جہاں تک عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی اور لازمی عقائد میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت کا اقرار بھی لازم ہے۔ لازم بے شک۔ اس سلسلے میں ایک لمبی حدیث ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حجت اللہ البالغہ میں جہاں انہوں نے سفر معراج کی بات کی ہے، وہاں انہوں نے اس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے مسجد اقصیٰ میں، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کی امامت کرائی۔ وہاں علماء یہ انبیاء کرام کے خطابات ہوئے، ہر نبی نے اپنے اپنے کسی نہ کسی خوبی کا تذکرہ کیا، اور سب سے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور باتوں کے ساتھ ساتھ اس میں آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ختم نبوت عطا کی ہے۔ جی اور اسی وجہ سے تمام انبیاء کرام یہ بات فوری طور پر کہنے پر مجبور ہو گئے، وَبِهَذَا فُضِّلْتَ، اسی وجہ سے آپ کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔ صحیح۔ دراصل یہ چونکہ خالصتاً دینی مسئلہ تھا، اس لیے اس میں بنیادی کردار علماء کا ہے۔ بے شک۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں اور دین کے محافظ ہیں اور دین کے یہ چوکیدار ہیں، لہذا بنیادی طور پر تو ذمہ داری علماء کرام کی بنتی ہے۔ بے شک۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہر دائرہ کار میں رہنے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوشش کرے، اس کے بقا کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اور اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کرے۔ بنیادی طور پر علماء کرام، لیکن مجموعی طور پر ساری امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔